دل نکال دو تو آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف پہلی 3 سطروں کی وجہ سے۔ پہلی ایک حدیث سے اس پہلی بات کی اور وضاحت ہوتی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین پڑھی۔ دنیا کو بنے ہوئے کتنے سال ہوئے ہیں؟ اس سائنسدانوں کی بات ہے 25 سے 30 ارب سال ہوئے ہیں۔ تو اسی کو ہم صحیح مانتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس بھی کوئی اور ایسا ثبوت نہیں ہے۔ تو 25 سے 30 ارب سال سے یہ کائنات بنی، اس سے 1000 سال پہلے اگر اسی کو لے لیں 25 ارب سال 30 ارب سال، اس سے 1000 سال پہلے جب زمین آسمان سورج چاند ستارے سیارے جبریل میکائیل اسرائیل اسرافیل جنت دوزخ آگ پانی مٹی ہوا کچھ میں سے اللہ ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ تو اب سورہ یاسین شروع کیسے ہوتی ہے؟ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اور دل نکال دو تو آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف پہلی 3 سطروں کی وجہ سے۔ پہلی 3 سطروں کی وجہ سے، کیونکہ یہ پہلی 3 سطروں کا جو مضمون ہے پورے قرآن میں اور کہیں بھی نہیں ہے، صرف یہی ہے۔ اگلی ساری سورہ یاسین اور باقی قرآن ایک جیسا ہی ہے، وہی احکام ہیں، وہی حلال حرام۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں، پھر یہ میری بات اور واضح ہو جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ جس سے پیار ہوتا ہے نا، اس کو آدمی کئی ناموں سے پکارتا ہے۔ جیسے ماں چھوٹے بچے کو کبھی لال کہتی ہے، کبھی پھول کہتی ہے، کبھی مکھن کہتی ہے، کبھی پیڑا کہتی ہے، تو وہ محبت زیادہ ہوتی ہے تو صرف اسلم کہنے سے وہ محبت پوری نہیں ہوتی، تو پھر اس کو کئی نام دیتی ہے، مختلف نام دیتی۔ تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھی، میں محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، فاطم، ابو القاسم، طہ، یاسین۔ یاسین میری بات ذہن میں رہے گی، یاسین میرے نبی کا نام ہے، طہ میرے نبی کا نام ہے، یاسین۔ اس کے علاوہ مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، بشیر و نذیر، یہ سب قرآن پاک میں نام ہیں جو میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اس میں ایک نام ہے یاسین۔ اب زمین آسمان بنے نہیں، اس سے 1000 سال پہلے میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے یاسین، میرا نبی کا نام ہے یاسین، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، مجھے قرآن حکیم کی قسم، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے، موجود ہے۔ اگر کوئی سامنے نہ ہو اور صرف خبر دی جائے کہ ایک میرے رسول آنے والے ہیں، پھر قرآن ہوتا یاسین والقرآن الحکیم انہو لمن المرسلین۔ وہ ایک آئے گا، وہ میرا رسول ہے، وہ آ چکا ہے، وہ سامنے ہے، اور اللہ ان کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں انکا لمن المرسلین، آپ میرے عالی شان رسول ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ 3 جملے ہیں جو قرآن کا دل بنا رہے ہیں سورہ یاسین، کیونکہ رسالت نکال دو تو پیچھے تو کفر ہی کفر۔ تو اس ہستی کو وجود بخشا جسے سب سے زیادہ پیار کیا۔ جب آدم علیہ السلام اور اماں جان کا نکاح ہوا جنت میں حوا علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اپنی بیگم کو مہر ادا کرو، ہم بھی مہر اصول سے چلا۔ تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ دو، یہی اس کا مہر۔ یہ تیری بیگم کا مہر ہے کہ میرے محبوب پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، بس یہ مہر ہے۔ تو آدم علیہ السلام بھی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کون ہے جو میری نسل میں ہے
اور مجھے اس پہ درود پڑھنے کا حکم دیا جا رہا۔ یہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایک عالی شان نبی کا امتی بنایا۔ سب کی نبوت آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی۔ یہ جو ڈی پی او ہے، ڈی سی او ہے، آتا ہے، اس کی نیم پلیٹ لگتی ہے، جب وہ اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو نئی پلیٹ لگ جاتی ہے۔ آپ معراج پہ تھے، اللہ سے بات کر رہے تھے کہ یا اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ دیا، میرے لیے کیا ہے؟ فماذا جعلت لی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے آپ کو وہ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا، آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ چلو کیا ہے کہ تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو، بولو۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم رسول اللہ بھی لگا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ نوح رسول اللہ بھی لگا، ابراہیم بھی لگا، اور اسماعیل بھی، اور اسحاق بھی، یعقوب بھی، یوسف بھی، موسیٰ بھی، ہارون بھی، یوشع بھی، یونس بھی، یحییٰ بھی، زکریا بھی، داود بھی، سلیمان بھی، سارے نام پر جیسے ٹرانسفر ہو گیا، چلو جی پلیٹ بدلو، نہیں آ گیا، ٹرانسفر ہو گیا، چلو بھائی پلیٹ بدلو، نہیں آ گیا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب، یہ جو میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرا نام جوڑا ہے نا، اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں جدا کر سکی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہوگا، جدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے بڑی خوبصورت مناسبت پیدا کی، اللہ کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، محمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، احمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جو نقطے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں، چونکہ وہ نقطے کے محتاج، اور جو بغیر نقطے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں، کیونکہ ان کو نقطے کی ضرورت کوئی۔ تو اللہ نے اپنے نام کے لیے کوئی نقطے والا حرف نہیں، اپنے حبیب کے لیے دو نام قرآن میں آئے، محمد و احمد، کوئی نقطہ نہیں۔ دوسری مناسبت، اللہ کے نام میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا، 4۔ محمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، میم ہا میم دال۔ احمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، الف ہا میم دال۔ تو اللہ نقطہ کوئی نہیں، محمد احمد نقطہ کوئی نہیں، اللہ 4 حرف ہیں، محمد اور احمد 4 حرف ہیں، یہ 12 ہو گئے۔ جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف ہیں، اور محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں، زتول کے ہمیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب، آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، کہ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور اب مجھ تک آنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے آپ کی غلامی کی۔ جو اللہ تعالیٰ ہمارے شاعر کی بخشش کرے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کیا خوبصورت سارے اسلام کو ایک شعر میں بیان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت دی، پھر اللہ نے آپ کی نبوت کی پر ایسی حفاظت فرمائی کہ کوئی چیز آپ کی ادھر ادھر نہیں ہونے، کوئی چیز زندگی میں جس چیز کو میرے نبی نے یوں ٹچ کیا ایک دفعہ، اللہ نے اس کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ 1439 سال ہو چکے ہیں، آپ کی زندگی کی کوئی چیز غائب نہیں ہے، محفوظ ہے، قرآن کی طرح، لوح محفوظ کی طرح میرے رب کا اپنے محبوب کی زندگی پر پہرا ہے۔ کیوں؟ چونکہ قیامت تک نمونہ آپ کی ذات، تو آپ کی ذات نمونہ ہے تو پھر نمونہ موجود ہونا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی موجود ہی کوئی، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی موجود ہی کوئی نہیں، لیکن میرے نبی کی زندگی پیدائش سے لے کر اور دنیا سے جانے تک کی ہر چیز موجود ہے۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ تو پیڑھی والے لوگ ہیں نا، کہ ان کا سلسلہ نسب اللہ کے نبی سے ملتا۔ ہم تو راجپوت سے مسلمان ہوئے، پتہ نہیں کیڑی پیڑھی مسلمان ہوئے، پیچھے ہندو تھے، سکھ تھے، وہ بھی کوئی پتہ کوئی نہیں۔ تو صرف ایک ہستی ہے کائنات میں جس کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک ہے، باقی کسی کی بھی نہیں۔
وہ ہے میرے آپ کے نبی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحز بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عادر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کی میں نے گھوٹکی میں بیان کیا، پرانی بات میں نے پھر سنائی۔ اگلے دن کوئی 8 بجے 2 دوست آ گئے بڑے بھاگے کہ جی وہ کچے سے ڈاکوؤں کا سردار آپ کو ملنے آئے۔ میں نے کہا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، مجھ سے کیا بھائی؟ ارے آپ کو ملنا چاہتا۔ میں نے کہا بلا۔ تو وہ آ گیا، چھوٹا سا قد، تو آ کے وہ ملا بڑی عقیدت سے۔ تو سندھی سرائکی سے ملتی جلتی اور ہماری سرائکی ہے زبان، تو تھوڑی تھوڑی مجھے سمجھ میں آئی اس کی۔ وہ اردو جانتا نہیں تھا، اپنی سندھی میں بول رہا تھا اور کافی سارا میں سمجھ رہا تھا سرائکی کی وجہ سے۔ تو وہ کہنے لگا سائیں تو سانجو نبی دا پیڑھی سنایو، رات تو سانجو نبی دا پیڑھی سنایو، اور ساتھ ہی اس نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ مجھے رونا آیا کہ ایک ڈاکو کے دل میں بھی نبی کی کیا عشق کروں گا۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا تو سانجو نبی دا پیڑھی سنایا، اور مجھے بعد میں پتا چلا کہ پھر اس نے توبہ کر دی، پر ایسی توبہ کی کہ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ پھر اس کے ساتھیوں نے اس کو قتل کر دیا، اس نے موت قبول کی، پھر اس نے دوبارہ راستہ صرف نبی کی پیڑھی سن کے انہوں نے کہا سائیں میری توبہ۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں ایک عظیم الشان ہستی سے نوازا ہے۔ دنیا میں 3 قسم کے انسان ہیں۔ اللہ نے جب قرآن شروع کیا تو تینوں کو تھوڑا تھوڑا بیان کیا۔ پہلا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایمان والے، تقوی والے، تو ان کو ختم کیا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ پہلا طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ ہے کفار کا، ان کو بیان کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ کفار ہیں، ان کو آپ جتنا بھی سمجھا لیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد تیسرا طبقہ ہے منافقین کا، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وہم لا یؤمنون، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لائے اور اندر سے وہ کافر ہیں۔ تو یہ 3 طبقات ہمیشہ رہیں گے۔ تو ان میں سب سے زیادہ ڈیٹیل اللہ نے منافقوں کی بتائی، سب سے لمبی ڈیٹیل ایمان والوں کے لیے ہیں 5 آیات، اور کافروں کے لیے ہیں 2 آیات، ٹھیک ہے۔ منافقوں کے لیے ہیں 13 آیات، 13 آیات منافقوں کے لیے ہیں، 2 کافروں کے لیے ہیں، 5 اہل ایمان کے لیے۔ یہ بیان کر کے اس بعد اللہ نے نا ایک بہت زبردست بات کی ہے۔ تینوں کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے، تینوں سے بات کی ہے۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الذین کفروا نہیں کہا، یا ایھا الذین منافقون نہیں کہا، یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے انسانوں، جو اس وقت یہ 3 کیٹیگری ہیں اور جو قیامت تک آئیں گے۔ ایک بات کے لیے پیدا کیا ہے تو اس ایک بات کو اللہ بیان کیسے کرتا ہے؟ ایک تو یا ایھا الناس میں لگتا ہے جیسے ایک بہت بڑا زبردست طاقتور وہ خطاب کر رہا ہے۔ بھائی دوستو بزرگوں، یہ بھی تو ہے نہیں، یہ نہیں ہے، اس میں ایک روب ہے اور ایک ہیبت ہے، ایک جلال ہے۔ اعبدوا ربکم،
کل بھی میں نے عبادت پہ بات کی تھی. اعبدوا ربکم، اپنے رب کی، اعبدوا اللہ نہیں فرمایا، اعبدوا ربکم. پالنے والے کی طرف دل مائل ہوتا ہے، پالنے والے کے لیے دل نرم ہوتا ہے، دل جھکتا ہے. تو اللہ نے ایک مطالبہ کیا یہاں، وہی کل والی بات ہے اعبدو، کہ پوری لائف، پوری زندگی میں کچھ باتیں کوئی اللہ نے ڈھیر نہیں لگایا، کچھ باتیں ہیں چند، یہ کر لو، وہ کچھ ہیں یہ چھوڑ دو. اس میں کرنے کی باتوں میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، نہ کرنے کی باتوں میں کفر ہے، شرک ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، اور اس طرح کئی گناہ ہیں. تو چند باتیں ہیں یہ کر لو، یہ چھوڑ دو. اعبدوا ربکم، رب سے ہمارے اندر پیار کو جگایا، پھر اس کے بعد اپنے خالق ہونے کا احسان جتایا. الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. خالق اسے کہتے ہیں جو بغیر میٹیریل کے چیز بنائے، صانع اسے کہتے ہیں جو میٹیریل سے چیز بنائے. ہمیں صانع تو کہا جا سکتا ہے، خالق نہیں کہا جا سکتا. ہم نے کپڑے سے لباس بنایا، دھاگوں سے قالین بنایا. اللہ نے کل کائنات کو بغیر کسی چیز کے بنا دیا، کچھ بھی نہیں. ان السماوات والارض کانتا رتقا، کچھ بھی نہیں تھا. ففتقناہما، ہم نے دھماکہ کیا، اور پھر ہم نے وجعلنا من الماء کل شیء حی. اور بدیع اسے کہتے ہیں جو بغیر نمونے کے چیز بنائے. اس فون کا ایک پچھلا نمونہ ہے، اس پر یہ فون بنا ہے. اب ذرا سوچو کائنات میں کتنی مخلوق ہے، کسی ایک کا میٹیریل کوئی نہیں، کسی ایک کی شکل کوئی نہیں، کوئی شیر کے سامنے پکچر نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ڈرائنگ اللہ کے سامنے کوئی نہیں. اور اس نے کیا بنا دیا، بدیع، جو بغیر نمونے کے جو چاہے بنا دیا. خوبصورت بھی، بدصورت بھی، چھوٹی بھی، بڑی بھی. تو کہا اعبدوا ربکم، میں تمہارا پالنے والا ہوں. والذین من قبلکم، الذی خلقکم والذین من قبلکم، پالنے والا بھی ہوں اور خالق ہوں، بغیر میٹیریل کے بنایا تمہیں. جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی بنایا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ زمین میں نے تمہیں فرش بنا کے دی. والسماء بناء، آسمان کی بلڈنگ تمہارے اوپر کھڑی کی. زمین 24,000 کلومیٹر ہے. 2 دن پہلے میں نے بتایا تھا کہ 3% کو دیکھنے کے لیے 90 ارب لائٹ ایئر چاہیے، صرف 3%، 90 ارب لائٹ ایئر، اور 97% نظر نہیں آ رہا. اور یہ سب دنیا ہے، حقیر سی چیز ہے. اور میں نے فرمایا کہ پہلا آسمان کے مقابلے میں یہ دنیا ایسے ہے، زمین ایسے ہے جیسے ایک انگوٹھی ہو، اس کی اتنی بڑی چھت. دوسرے آسمان کے مقابلے میں پہلا آسمان ایک انگوٹھی کی طرح ہے، تیسرے کے مقابلے میں دوسرا ایک انگوٹھی کی طرح ہے، چوتھے کے مقابلے میں تیسرا ایک انگوٹھی کی طرح ہے. چوتھے آسمان پر جب ہمارے نبی پہنچے تو ایک لشکر جا رہا تھا، نہ اس کا اگلا سرا نظر آ رہا تھا نہ پچھلا نظر آ رہا تھا. آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا جب سے وحی لے کے نیچے جا رہا ہوں. کب سے؟ آدم علیہ السلام، اور اوپر جا رہا ہوں. میں اس لشکر کو گزرتے دیکھ رہا ہوں، اس کا سرا مجھے بھی نہیں معلوم، اس کی ابتدا انتہا مجھے بھی نہیں معلوم. اور جبریل یوں کرو تو سدرۃ المنتہا سے یہاں پہنچ جاتے ہیں. اتنا تیز رفتار طاقتور فرشتہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. آنکھ بند کر کے کھولو تو وہ یہاں ہوتے ہیں. 5واں آسمان کے مقابلے میں یہ چوتھا آسمان انگوٹھی کی طرح ہے، چھٹے کے مقابلے میں 5واں انگوٹھی کی طرح ہے، 7واں کے مقابلے میں چھٹا انگوٹھی کی طرح ہے. 7واں آسمان جنت کی فاؤنڈیشن ہے، لیکن وہ آسمان تک نہیں ہے، جیسے لینٹر ڈال کے آگے بڑھا دیتے ہیں نا. جنت 7ویں آسمان سے ادھر بھی آگے بڑھی ہوئی ہے، ادھر بھی آگے بڑھی ہوئی ہے، ادھر بھی آگے بڑھی ہوئی ہے، ادھر بھی آگے بڑھی ہوئی. ایک دفعہ جبریل آیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ، شیشہ دکھایا، اس میں نقطہ تھا کہ یہ دیکھنا کہاں، کہ یہ میدان مزید ہے. وہ جو شیشے کے اندر نشان، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کے لیے جنت میں بنایا ہے. ٹھیک ہے، اس میدان میں اڑا ہوں لمبا عرصہ، میں اس کے آخر کو نہیں پا سکا. ٹھیک ہے،
پھر کرسی اس سے بھی بڑی ہے، عرش اس سے بھی بڑا ہے، ساتھ میں عرش کے نیچے ایک سمندر ہے، وکان عرشہ علی الماء، اس کا عرش پانی پر تھا، موجیں اٹھتی ہیں، ایک موج جو اٹھتی ہے 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر سب سے اوپر عرش ہے، اور عرش کی لمبائی چوڑائی کون جانتا ہے۔ اب تھوڑا اپنی زمین پر آؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ جو میں نے تمہیں فرش بنا کے دی، یہ 24,000 کلومیٹر ہے ٹوٹل، اور کائنات کتنی ہے میں نے ابھی آپ کو تفصیل سے تو نہیں بتائی نا، صرف ایسے بریف کی ہے۔ تو میں حیران ہوتا ہوں سورہ حامیم سجدہ کی آیت پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ساری کائنات جس میں فرشتے جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل بھی ہیں، لوح محفوظ بھی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، صرف 2 دن میں بنائی ہے، اور تمہاری یہ اتنی سی زمین کو میں نے 4 دن میں بنایا ہے۔ اب ذرا دونوں کی ریشو دیکھو کہ ہمارا تو سولر سسٹم 7.5 ارب مائل میں ہے، تھوڑا اوپر جاؤ تو زمین نہیں، پورا سولر سسٹم ہی نہیں نظر آتا، زمین تو تھوڑی دیر اوپر جاؤ تو غائب ہو جاتی ہے، تھوڑا اور اوپر جاؤ تو 7.5 ارب میل کا سولر غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس میں طارق جمیل کی کیا اوقات، جیسے ایٹم نظر نہیں آتا، ہم اس کائنات میں ایٹم کی طرح ہیں، نہ دکھنے والی چیز ہیں۔ تو اتنی بڑی کائنات 2 دن۔ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، کس رب کا انکار کرتے ہو، خلق الارض فی یومین، جس نے 2 دن میں زمین کا گرے سٹرکچر بنایا، 2 دن پورے۔ اس آیت پر غور کرنے سے پہلے میں سمجھتا تھا 6 دن میں 2 سیکنڈ اللہ نے لگائے ہوں گے زمین بنانے میں۔ ایک دن جب اس کو پڑھتے ہوئے غور کیا تو میری تو کھوپڑی آج تک گھوم رہی ہے۔ 2 دن میں گرے سٹرکچر بنایا، وجعل فیہا رواسی من فوقہا، پھر اس پر پہاڑ لگائے، وقدر فیہا اقواتہا، پھر اس میں قیامت تک کے لیے تمہارے لیے چیزوں کو سٹور کیا۔ دنیا تو ویسے ہی ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن اگر یہ کروڑوں سال بھی دنیا باقی رہے تو ان خزانوں کو نکال نہیں سکتے، اتنے خزانے ہیں۔ جس میں 50 کلومیٹر لیئر مٹی ہے، پتھر ہے، اور اس میں معدنیات ہیں، اور 24,500 کلومیٹر آگ ہے، یہاں بیچ میں آگ ہے، ہم آگ کی کشتی پہ چل رہے ہیں۔ تو ابھی تک سمندر سے کتنا نکال سکا ہے کوئی، زمین سے کتنا کوئی نکال سکا ہے۔ تو قدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائل، 2 دن میں گرے سٹرکچر، 2 دن میں اس کو سارا تمہارے رہنے کے قابل کیا، فی 4 ایام، 4 دن اس چھوٹی سی زمین پہ لگائے۔ ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف توجہ کی، وہی دخان، وہ دھواں تھا، فقضاہن 7 سماوات، پھر یہ 7 آسمان اور جو کچھ اس کے اندر، جنت، دوزخ، فرشتے، عرش، لوح، قلم، کرسی، اللہ کو چھوڑ کے سب کچھ، فی یومین، 2 دن۔ لا الہ الا اللہ۔ وَأَوْحَيْنَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان کو اپنے حکم کے ساتھ باندھ دیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا۔ یہ سارا 2 دن، صرف یہ زمین 4، ایک سانس اندر جائے اور باہر آئے، اس کے لیے کروڑوں سسٹم حرکت کر رہے ہیں، کروڑوں سے مراد ہے لامحدود سسٹم حرکت کر رہے ہیں، تو تب جا کے یہ سانس باہر نکل رہا ہے اور اندر جا رہا ہے، ہم بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں۔ 21% آکسیجن ہے دنیا میں، اللہ 22% کر دے تو جلنے کے واقعات ہر طرف ہونا شروع ہو جائیں، صرف 1% بڑھا دے تو کوئی نظر آتی ہے گیج جہاں اللہ نے اس کو روکا ہوا ہو، اس کا حکم ہے۔ اگر 25% کر دے تو سارے جنگلوں میں آگ لگ جائے، کاربن ڈائی آکسائڈ 1%، 1.5 کر دے تو سانس بند ہو جائیں۔ تو اس طرح پھر اگر اللہ، کتنی گیسز ہیں، اگر ان کو اللہ رنگ دے دیتا تو ہمارا کیا حال ہوتا، منہ میں کیا جا رہا ہوتا، کیا نکل رہا ہوتا، ایک دوسرے کو دیکھنے کے قابل ہی نہ ہوتا۔ تو کہا میں سب کچھ میں نے 2 دن میں بنایا۔ جنت اتنی بڑی چیز ہے کہ جنت کے جو 4 دریا ہیں، نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں اور نہر کو جدول کہتے ہیں۔
ہماری اردو میں دریا کے لیے الگ ہے اور نہر کے لیے الگ. عربی میں نہر دریا ہے، باہر سمندر ہے. تو اگر اس زمین کو اٹھا کر کسی ایک نہر میں پھینکا جائے تو ایسا لگے گا جیسے بہت بڑے دریا میں ایک کنکر پھینک دیا، ایک روڑا پھینک دیا. تو اللہ کیا چیز بنا رہا ہے. ایک ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ 100 سال اس کے نیچے گھوڑا دوڑ سکتا ہے. تو زمین کو تو طے کرنے میں گھوڑے کو 100 سال نہیں لگیں گے، چند سال میں ساری زمین کا چکر لگا لے گا. تو آرڈر دینے کے بعد احسان کیسا جتلایا ہے. تھوڑی سی تنخواہ پر لوگ سارا دن کام کرتے ہیں، تھوڑے سے بینیفٹ پر سارا دن دکان کھولتے ہیں، فیکٹریاں چلاتے ہیں. تو اعبدو ربکم، اس میں اتنی ہیبت اور جلال ہے. اور اعبدو ربکم نہیں ہے، اعبدو ربکم جلال ہے. کون رب؟ الذی خلقکم، جیسا تمہیں کچھ نہیں تھے اور بنا دیا. والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی بنایا، اور جو بعد میں آئیں گے ان کو بھی بنائے گا. میں جب یہ ان کو دیکھتا ہوں نا نماز میں کہتا ہوں یا اللہ یہ سارے ہم قیامت میں اٹھیں گے تو کیا حشر ہوگا اس وقت. کأنہم جراد منتشر، قرآن میں ہے. جراد کہتے ہیں ٹڈی کو، ٹڈی کا ایک لشکر اڑتا ہے. وہ آپ لوگوں نے تو دیکھا نہیں، ہم نے دیکھا ہوا ہے. پورا ایک لشکر ہوتا ہے، سورج بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، روشنی کو کور کر دیتے ہیں، اور پھر وہ ایک دم کہیں گرتا ہے تو 1 منٹ میں ساری فصل بھوسا بنا دیتی. تو اللہ تعالیٰ جیسے قیامت کے دن ایسے تم ٹڈیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہو. پھر کیا طاقت ہے اس کے پیدا کرنے کی. روزانہ کتنے مر رہے ہیں اور مٹی ہو رہے ہیں. یہاں روزانہ کتنے جانور ذبح ہو رہے ہیں. ایک بکری جو آج ذبح، ایک بکری کی مثال لے لو جو آج ذبح ہوئی ہے، اسے 10 ملکوں کے لوگوں نے کھایا ہے، ہوٹل میں آ کے بنی ہے، ایک ایک بوٹی گئی، وہ 10 ملکوں میں چلے گئے. ٹھیک ہے، اس کی ہڈیاں یہاں کتوں نے کھا لی ہیں، چیونٹیوں نے کھا لی ہیں، جو باقی بچی وہ کرش کر کے کوئی اس سے میٹیریل بن جاتا ہے. اس کی کھال بک کے کسی اور ملک میں چلی جاتی ہے. سینگ اور اس کے پاؤں کے کھر وہ کہیں پھینک دیے جاتے ہیں. یہ ایک بکری ہے، اور ایسی کروڑوں بکریاں روزانہ. تو آج جو کالے رنگ کی بکری ذبح ہوئی ہے اور اسے 10 ملکوں کے لوگوں نے کھایا ہے اور وہ 10 ملکوں میں پھیلی ہے، زندہ ہو جائے ایک نہیں تو خرب بکریاں زندہ کرے. کیا طاقت ہے. مرغیاں سے بھی زیادہ ذبح ہوتی. تو کتنے لوگ کھاتے ہیں. ایک آدمی کے پیٹ میں ایک مرغی تو نہیں گئی، کتنی گئی ہیں. کتنی مچھلیاں اٹھا کے، ایک مچھلی کو بڑی نے کھایا، اس کو اس سے 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 بڑی نے کھایا. وہ پکڑی گئی انسان کے ہاتھوں، اس کو 50 آدمیوں نے کھایا. وہ جتنی مچھلیاں تھیں ایک مچھلی میں 50 لوگوں کے پیٹ میں چلی گئیں. اللہ کن فیکون سے کس الگ الگ. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا یرید الانسان یفجر اماما. یہ کہتا ہے کہ کیا ہے یحسب الانسان ان نجمع عظاما. یہ کہتا اللہ تک مر گئے، مٹی ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، اب ہڈیوں کو کون جمع کرے گا. تو اللہ نے کہا قادرین علی نسوی بنانا. یہ تیرا فنگر پرنٹ جو ہے نا یہ بھی واپس کروں گا. بنان فنگر، پچھلی صدی میں یہ علم ڈسکور ہوا ہے، بلکہ اس سے پچھلی صدی، یہ تو 21ویں ہے نا، 19ویں صدی میں ڈسکور ہوا تھا یہ کہ یہ فنگر پرنٹ پوری دنیا کے انسانوں کا الگ الگ ہے. اللہ نے کب کہا؟ مکے میں قادرین علی ان نسوی بنانا، مکی سورت، کہ یہ تیرا فنگر پرنٹ تیرا ہی ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا. تو اللہ نے احسان اتنا بڑا جتلایا ہے کہ کبھی زمین پہ چلتے ہوئے سوچا ہے کہ تیرے رب نے اس پہ کتنی اپنی قدرت دکھائی. پورے 4 دن. اگر یہ اس سے 6 گنا بڑی ہوتی نا تو 6 فٹ کے آدمی کا قد چوہے سے اوپر نہیں جاتا. اس کی جو گریوٹی ہے وہ اتنی طاقتور ہو جاتی کہ اس کے قد کو چوہے کے اوپر سے جانے نہ دیتی. اب اس میں اتنی گریوٹی ہے کہ پاؤں رکھو تو اس کو پکڑ لیتی ہے، اٹھاؤ تو رکاوٹ نہیں بنتی. اگر یہ اللہ دگنی کر دیتا تو پھر آپ ایسا ہوتا جیسے کیچڑ میں چل رہے ہیں، ٹک 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 ایسے اس کی کشش آپ کو ایسے جکڑتی. کیا سسٹم ہے. اتنی چیز رکھی ہے، اتنی اس میں یہ اس نے نیوٹن نے اس کو ڈسکور کیا تھا کہ زمین میں گریوٹی ہے، اور اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا.
چیز نیچے کیوں آتی، اوپر خلا میں کیوں نہیں چلی جاتی، نیچے کیوں نہیں؟ اور کتنا خوبصورت تناسب ہے کہ پاؤں رکھو آرام سے اٹھا لو، تھوڑا سا اس کو بڑھا دے تو پاؤں پہ کھینچ کھینچ کے نکال رہے ہوتے ہم سارے سبحان اللہ۔ تو اللہ نے کہا وہ میری بندگی کرو، میں کون ہوں؟ رب۔ اور کون ہوں؟ تمہیں بنانے والا، تمہیں پالنے والا، تم سے پہلوں کو بھی پالنے والا۔ اور میری بڑی نشانی زمین پہ غور کرو، میں نے تو تھوڑا سا بتا دیا کہ اس پہ غور کرو کہ جس رب اتنی، وہ تو کن فیکون سے بنا سکتا تھا، 4 دن یا 24 گھنٹے والے نہیں، 1000 سال کا ایک دن، آخرت کے ایک دن۔ پھر کہا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہاں مانو تاکہ تم کامیاب تقوی حاصل کر لو۔ پھر دوبارہ احسان پر آیا، آسمان سے پانی برسایا، اگر بارش نہ ہو تو زمین کیا انسان ہی مر جائیں گے۔ وَأَخْرَجَ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے لیے پھل نکالے، روز کتنے پھل یہاں آ رہے ہیں، ہر موسم کے ساتھ پھل تبدیل ہو جاتا ہے، ہر ملک میں پھل تبدیل ہو جاتا ہے، ایک میٹیریل ہے، اس سے کیا رنگ، کیا بو، کیا شکلیں، کیا ذائقے، کیا لذتیں، کہاں سے؟ بھلا بیج میں یہ طاقت ہے کہ وہ تربوز کو سرخ کر دے؟ اور صبح ناشتے میں تربوز کھاتے ہیں تو جو دیکھ کے مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ بھئی یہ بیج میں کیا طاقت ہے کہ تربوز کو سرخ کر دے، خربوزے کے بیج میں کیا طاقت ہے کہ اسے میٹھا کر دے۔ اخرج لکم من الثمرات رزقا لکم، پھلوں کا ذکر کیا جو سب سے اعلیٰ چیز ہے، لہٰذا کیا کرو، فلا تجعلوا للہ اندادا، اب مجھے چھوڑ کے کسی اور کی طرف مت جھکو، وانتم تعلمون، تمہیں پتہ میں اکیلا ہوں، کسی اور کی طرف مت جاؤ۔ پھر اللہ ایک اور طرح سے سمجھاتا ہے، تو اللہ نے کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبد، دلیل کیا ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ کلام محمد کا ہے، میرا نہیں ہے، اسے کوئی سکھاتا ہے، تو پھر تو آسان بات ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، ایک سورت تم بھی لکھ کے دکھا دو، وادعوا شہداکم، ساری دنیا کے ادیبوں کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم میں طاقت ہے تو بلاؤ، لکھیں۔ تو وہ ایک عرب شاعر کے پاس لے گیا ایک قریشی، کہنے لگا یار یہ سنو محمد کا کلام، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، وہ کہتا ہے ما ھذا بکلام بشر، اس نے اوپر مصرع جوڑا، یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ 3 مصرے ہیں، ہمیشہ رباعی ہوتی ہے، 4 مصرے ہوتے ہیں اس کو، ہر مصرع اپنی جگہ پہ پورا معنی دے کے فل سٹاپ ہے، اگلے جملے کا محتاج نہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اس کو وضاحت کے لیے آگے دوسرے جملے کی ضرورت نہیں، فصل لربک وانحر، اس کو اپنی وضاحت کے لیے تیسرے جملے کی ضرورت نہیں، ان شانئک هو الابتر، دشمن تیرا بے اولاد ہے۔ تو کفاتو وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، بلاؤ ساری دنیا کو کہ ایک صورت تیار کر لیں، ان کنتم صادقین۔ پھر اس کے بعد دھمکی دی، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور کبھی نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ ایک جہنمی کا قد اتنا بڑا ہو جائے گا، اگر وہ چوکڑی مار کے بیٹھے تو اس کا ایک گھٹنا مکے کو لگے گا اور ایک مدینے کو لگے گا، 450 کلومیٹر کی لمبائی میں اس کی چوکڑی ہو جائے گی، اور اس کی یہ کھال 42 ہاتھ موٹی ہو جائے گی، اس کا دانت احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا، 10 میل بڑا ایک دانت ہوگا، لیذوق العذاب، تاکہ اس پر عذاب کی اس کو مار پڑ سکے۔ اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، وقودها الناس والحجارہ۔ پھر ہمیں تھوڑی تسلی دی، عدت للکافرین، جو مجھے نہیں مانتے یہ میں نے ان کے لیے تیار کی۔ ایک دفعہ ایک نوجوان میرے پاس آیا، راگن میں تھا، میں کہا جی اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی ہے، اور فرمایا طارق جمیل سے کہو کہ سورۃ واقعہ بیان کیا کرے قرآنوں میں، وہ ساری دعوت ہے، اور جنت زیادہ بیان کرے، دوزخ کم بیان کرے، کہ دوزخ کفار کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے نہیں ہے۔ اچھا اب پھر آگے کیسے بتاؤں، اب ہمیں تسلی دوزخ بتا دی نا تو دل ڈرنے لگا، بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ کافروں کو کی بات ہے، تمہیں بشارت دیتا ہوں
ایمان اور عمل والے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہارے لیے جنتیں ہیں جس میں دریا بہتے ہیں۔ یہ ہر جگہ پانی کا ذکر کیوں ہے؟ کہ سارا حسن پانی سے ہے، پانی کے بغیر تو انسان جانور بن جاتا ہے۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو قرآن میں آتا ہے نا، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب تو وہاں دیکھے گا تو بہت بڑا ملک دیکھے گا۔ اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ بھیجے گا اپنا فرشتہ، لیکن وہ ڈائریکٹ اندر نہیں جائے گا، وہ دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا اور دروازے کے دربان سے کہے گا مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ کے مالک سے ملنا ہے۔ اس کو ملکن کبیرہ، اللہ کا بھیجا ہوا بھی پوچھ کے اندر جائے گا۔ پھر وہ سیدھا جا کے نہیں کہے گا، وہ پوری لائن ہوگی، وہ اس سے کہے گا، وہ اس سے کہے گا، وہ اس سے کہے گا، ایسے یہ پھر اس کو وہ کہے گا آنے دو، پھر وہ آئے گا، اس کے ہاتھ میں ایسے ایک تھال ہوگا، اس پر ریشمی رومال ہوگا۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، وہ آگے کہے گا جی اللہ نے گفٹ بھیجا آپ کو۔ وہ اکیلا بیٹھا ہے، میاں بیوی بیٹھے ہیں، حوریں بیٹھی ہیں ساتھ، تو ایسے جب کپڑا ہٹائے گا تو اسے لگے گا کہ یہ تو میری جنت کا پھل ہے، اور وہ کہے گا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو میری جنت میں پہلے سے ہے، میں نے کھایا ہے، ابھی کھایا ہے، من قبل، ابھی کھایا ہے۔ وہ فرشتہ کہے گا جی اللہ کہہ رہے ہیں تھوڑا چکھا کرو۔ ہماری جماعت تھی اردن 91 میں، لطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، ان کو شوگر تھی، تو سکری مالٹے آئے، تو میں نے بھی زندگی میں پہلی دفعہ چکھا تو میں تو حیران رہ گیا۔ میں نے کہا بھائی لطیف صاحب یہ تھوڑا، نہیں بھائی مجھے شوگر ہے، میں نے نہیں کھانا۔ میں ہر دفعہ کاٹتا، میں کہتا تھوڑا سا چکھ لے، نہیں 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 مجھے شوگر۔ جب ایک رہ گیا نا، میں اچھا یہ تو چکھ لے، تو میں ایک چکھا، وہ تو میں نے پہلے کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہیں گے یہ تو ہم نے ابھی کھایا ہے، یہ تو میری جنت کا پھل ہے، ابھی میں نے کھایا ہے۔ تو فرشتہ کہے گا جی اللہ کہہ رہا ہے ذرا ٹیسٹ کر لو، ھذا الذی رزقنا من قبل، حال ہی ہونے تک کھادا ہے۔ تو جب وہ اس میں سے ایک ٹکڑا لے گا، ایک ٹکڑا، اگر فرض کرو اس کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں، جب ہم چاٹ بناتے ہیں تو ایک نیا ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے، ہر پھل کی اپنی شناخت کمزور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ اس ٹکڑے کو منہ میں ڈالے گا، اس کی جنت میں اگر 10 کروڑ پھل ہیں، ہر پھل کا ذائقہ الگ ہے، تو اس ایک ٹکڑے میں اسے 10 کروڑ پھلوں کا ذائقہ اللہ دے گا، فل الگ 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 الگ۔ پھر اوپر سے آواز آئے گی اللہ کی، اتو بھی متشابہ، میرے بندے ہن پتہ لگ گئی یہ وہ نہیں ہے، یہ اس کے مشابہ تمہیں دیا ہے، تمہیں نا حیرت میں ڈالنے کے لیے، تمہیں خوش، اچانک چیز ملے تو آدمی خوش ہوتا ہے، تمہیں خوش کرنے کے لیے دیا ہے۔ اور پھر اس آخری چیز ڈالی، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، ایمان والی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اور اگر موت پیچھے لگی ہو تو ہر مزہ ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں، ہم فیہا خالدون، موت نہیں آئی، مزے کی زندگی۔ آج مجھے یہ آیت یاد آئی، اتنی خوبصورت اللہ نے باؤنڈنگ کی ہے کلام کی اور مضمون کی کہ سبحان اللہ، ایسی خوبصورت دعوت دی ہے کہ آدمی سجدے میں گر جائے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، تیرا احسان۔ ہر نعمت کو اس طرح اللہ نے الگ 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 کر کے ہمارے سامنے کر دی، اور پیچھے مطالبہ کیا ہے، اعبدوا ربکم، میری مان، کوئی بڑی شرطیں نہیں ہیں، کوئی سخت تسلی دیکھو، یرید اللہ بکم اليسر، تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، دین پہ چلا کے، بات مکمل نہیں، اس کا پازیٹو نیگیٹو بیان کیا، ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ جب کہہ دیا آسانی چاہتا ہوں تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہماری کمزوری کی وجہ سے تنگی نہیں چاہتا ہوں، جو کہہ رہا ہوں کرو، بڑے مزے کی چیز ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، میں تمہیں ہلکا پھلکا کرنا چاہتا ہوں، یعنی جو ڈپریشن کی گولیاں کھا کے کہتے میرا دماغ ہلکا ہو گیا، اللہ کہتا میں تمہیں ہلکا پھلکا کروں گا، تم میری مانو تو صحیح۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کوئی تنگی نہیں رکھی، اور حدیث میں ہے جعلہ سہلا، آسان، سمحا، نرم، واسعا، کھلا، لم یجعلہ ضیقا، کوئی اس میں تنگی نہیں رکھی۔ صرف نفس و شیطان ہے
جو ہمارے راستے کو روک کر ہمیں الٹی طرف چلاتا ہے۔ قرآن پڑھا کرو بچو، قرآن بڑی خوبصورت نعمت ہے۔ دنیا میں ہر انسان ایک خوبصورت زندگی ڈھونڈتے 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 مر جاتا ہے۔ آئیڈیل لائف، آئیڈیل ہوم، یہ ہر انسان کے اندر کا سکیچ ہے، اور اس کے اندر کی سب سے بڑی پکار ہے کہ میں ایک اچھی زندگی گزارا۔ آج کے علم کی بہت بڑی خطا ہوئی ہے کہ آج کے علم نے یا آج کے انسان نے اچھی زندگی کو صرف پیسے کے ساتھ جوڑ دیا کہ پیسہ ہوگا تو زندگی بہت اچھی گزری۔ تو روز مرہ کے تجربات نے ثابت کیا کہ پیسہ بھی ہو تو زندگی، لائف کوالٹی اچھی نہیں ہوتی، بلکہ اتنی خراب ہوتی ہے جتنی غریب کی ہوتی ہے۔ وہ ضرورتیں پوری نہ ہونے پر پریشان ہوتا ہے، مالدار اس سے بھی زیادہ بکھیڑے ہوتے ہیں، وہ ان سے اور زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ تو جس اللہ نے زندگی بنائی اس کی طرف رجوع نہیں ہے کہ یا اللہ تو دس بھائی کیویں زندگی خوبصورت بن دی ہے۔ تو اللہ نے یہ کتاب جو اتاری ہے یہ اس خوبصورت زندگی کا پتہ بتاتی، اور اللہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ صرف قرآن ہی ہے۔ ان ھذا القرآن، صرف یہی قرآن ہی ہے جو صحیح زندگی کا راستہ بتاتا ہے۔ قرآن کا علم زندگی کو کہ حسن و جمال کو پیسے سے نہیں جوڑتا، بلکہ انسانی اخلاق کے ساتھ جوڑتا اور انسانی کردار کے ساتھ جوڑتا۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ آج میٹیریل کی دنیا ہے، ساری دنیا اس کے پیچھے بھاگ رہی کہ میرا گھر ایسا ہو، میرا ڈرائنگ روم، میرا بیڈ روم، میری گاڑی، میری بیوی، بیوی کہتی میرا شوہر، میرے تعلقات، یہ سب ایسے ہوں گے تو پھر میری زندگی بڑی سیٹ اور بڑی خوبصورت ہوتی۔ جب وہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر خلا نظر آتا ہے کہ یہ کیا ہو۔ تو قرآن یعنی میرا اللہ، یعنی میرا نبی، یہ سب مل کر زندگی کے جمال کو، حسن کو، خوبصورتی کو ذات کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ اسے ٹھیک کر، اس کو بہتر انسان بنا، تیری زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ چھوٹے گھر میں رہے یا بڑے گھر میں رہے، تھوڑی کمائی ہے یا زیادہ کمائی ہے، اگر تیری زندگی میں تیرے اخلاق اچھے ہیں، تیرا کردار اچھا ہے، تو اللہ تیری زندگی میں رنگ بھر دے گا۔ کیونکہ انہو اضحک و ابکا، کہ خوشی لانے والا بھی اللہ ہے اور غم لانے والا بھی اللہ ہے۔ اوپر سے خوشی کا تار ہلا دے تو سولی پہ مسکراتے ہوئے لوگ چڑھ جاتے۔ کس خوشی سے حسین اپنی اولاد سمیت نیزوں پہ چڑھ گئے، کس طرح مسکراتے ہوئے موت کو گلے لگائے۔ اب الموت تخوفن، جنگ سے پہلے آپ کا مشہور مقولہ ہے شمر کو، اب الموت تخوفن، جانور مجھے تو موت سے ڈراتا ہے، مجھے موت سے ڈراتا ہے۔ جب زندگی خوبصورت ہوتی ہے تو موت بھی خوبصورت لگتی ہے، وہ بھی خوبصورت ہوتی ہے۔ جب زندگی تھکی ہوتی ہے تو مرنا بھی عذاب نظر آتا ہے۔ تو یہ اللہ کی کتاب ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے، یعنی یہ میرے اللہ کا دعویٰ ہے، یہ میرے نبی کا دعویٰ ہے کہ اس دو گتوں میں یہ جو کلام لکھا ہوا ہے اس پہ اپنے آپ کو لے آؤ، تمہاری زندگی حسین ہو جائے، یہ خوبصورت ہو جائے۔ اور ایک آیت، من عامل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ جو میں کہہ رہا تھا اس کو میں نے قرآن سے بتایا، میرا اللہ کا خوشی لاتا ہے اللہ، اور غم بھی لاتا ہے اللہ۔ خوشی بھی ایک کیفیت ہے اور غم بھی ایک کیفیت، اور کیفیتوں پر اللہ کا قبضہ ہے۔ تو دل میں غم ڈالتا ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ سکون کی دوائیں امریکہ میں بک رہی ہیں، جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک، وہاں کی دنیا ہم سے زیادہ بے سکون دنیا ہے۔ 98 میں امریکہ میں 4 مہینے لگائے تھے، تو ادھر ایک گاؤں آتا ہے دھنولا، اور وہاں کے ایک ڈاکٹر یوسف تھے ڈیٹرائے میں، ایک ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے ایک ہاسپٹل کے، انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اس سال ایک کمپنی اور کئی کمپنیاں دوا بناتی ہیں سکون کی، سکون آور، ایک کمپنی کی دوا امریکہ کینیڈا میں ایک سال میں $13 کی فروخت ہوئی، اور ایسی اور کئی کمپنیاں دوا بناتی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جو اپنے آپ کو بنائے گا
من عمل صالحا، جو اچھا عمل کرے گا، من ذکر و انثی، عورت یا مرد، فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہم ان کو ایک عالی شان زندگی دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور پھر وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر موت کے بعد ہمارے پاس آئیں گے تو اس سے آگے شان درجہ۔ قُلْ هَذِهِ، کہ میرے محبوب آپ بتائیں، هَذِهِ سَبِيلِ، یہ ہے یہ میرا راستہ، کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا۔ ہذہ میں ایک اشارہ ملتا ہے کہ جیسے چونکہ سبیل مذکر مؤنث دونوں طرح آتا ہے، یہاں مؤنث کا لفظ لائے۔ ہر انسان محبت سے چلتا ہے، ہر انسان نرمی سے چلتا ہے، لیکن خاص طور پر جو اللہ نے عورت کو بنایا ہے تو اس کو شیشے سے تشبیہ دی گئی ہے، قواریق۔ تو یہ میں لفظ کی دلالت سے بات کر رہا ہوں، پڑھی ہوئی بات نہیں ہے۔ شیشے میں دو عیب ہیں، ذرا سی ٹھیس لگے تو لکیر پڑ جاتی ہے، باقی کسی چیز کو جیسے مرضی، لیکن شیشے پہ ذرا سی ٹھیس آئے۔ اور دوسرا عیب کیا ہے؟ ٹوٹ جائے، یہ واحد چیز ہے شیشہ، یہ ٹوٹنے کے بعد جڑتا ہے، بغیر چیز کو جوڑ لگائے کیسے؟ اس کو جوڑ نہیں لگ سکتا، اس کو دوبارہ پٹے میں ڈالا جائے گا، دوبارہ اس پروسیس سے گزارا جائے گا، پھر یہ جڑ سکتا، ویسے نہیں جڑ سکتا۔ تو لفظ ہذہ میں اشارہ ہے کہ دعوت محبت کا کام، تمہارا معاملہ انسانوں کے ساتھ ہے اور انسانوں کے دل، اور پھر اللہ نے دل کو بھی شیشے سے تشبیہ دی۔ المصباح فی، مصباح ایمان، زجاجہ دل، تشبیہ کیا ہے؟ شیشہ۔ پھر اس میں عورت کا دل اور زیادہ نرم و نازک ہوتا ہے، تو اس کو بہت زیادہ دلداری کی فطری ضرورت ہوتی۔ میں قربان جاؤں اللہ کے نبی پر، کیا بات حضرت عائشہ سے کی کہ عائشہ جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے موت ہی اچھی لگنے لگی۔ اللہ کی قسم یہ دلداری کے لیے تھی۔ جس ہستی نے اللہ کو دیکھا ہو، یہ حدیث سے مبارک میں نے پڑھی، ما تزوجت، میں کہ سنا بھی چکا ہوں، وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، کوئی شوق کی شادی نہیں، سب وحی کی شادی ہے۔ کرم، مجھے تو بہت ہی اچھی لگنے لگ گئی، اتنی بڑی دلداری۔ تو لفظ ہذہ میں یہ اشارہ ہے کہ دعوت کا جو کام ہے، نصیحت، یہ میٹھے بول اور محبت سے ہی ہوتا ہے۔ اس میں شدت اور سختی آئے گی تو کام نہیں ہوگا۔ آگے تمہارا شاگرد ہو، تمہاری بیوی ہو، تمہارا بیٹا ہو، بیٹی ہو، بھائی ہو، نوکر ہو، کوئی بھی ہو۔ وہ ہمارے نا مولی یوسف کے بچوں نے ایک بلہ رکھا ہوا ہے، چھوٹا سا بڑا پیارا سا، تو میں کہنے لگا، رات بیٹھے تھے کہ یہ اس کو تو پہچان ہی کوئی نہیں، کتا بڑی جلدی پہچان لیتا ہے۔ کہا بابا بڑی پہچان، میں نے کہا کیسے؟ کہا بھی آپ کو بتاتا۔ ہمارا ایک نوکر ہے محمد حسین، تو 2-3 دفعہ جب ہم گاؤں گئے تو اس نے، محمد حسین نے اس کو پکڑ کر نا پنجرے میں ڈالا، اور پھر وہ پنجرہ ہم گاڑی میں رکھتے ہیں، پھر وہ وہاں لے جاتے ہیں، پھر وہاں سے پنجرے میں ڈال کے ادھر لے آتے ہیں۔ تو وہ ایسا نہ سویا ہوا تھا، تو ہم بلا رہے تھے، وہ کوئی فیرس اس کا نام ہے، وہ متوجہ ہی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا، یوسف نے کہا محمد حسین کو بلاؤ، تو محمد حسین کو بلایا، تو وہ یوں پڑا ہوا تھا ایسے۔ جو ہی اس نے دیکھا تو اس نے دوڑ لگا دی اور جا کر وہ صوفوں کے پیچھے چھپ گیا۔ میرا مجھے وہاں سے یہ آیت کا سبق مل گیا، یہ تو جانور بھی محبت کرو تو وہ جو اس سے سختی کرے تو وہ کیسے بھاگتا ہے۔ تو میں اپنے بچوں کے ساتھ سختی کروں یا بیوی کے ساتھ سختی کروں تربیت کے عنوان پر، یا میں بڑا استاد بن گیا ہوں تو شاگردوں کی تربیت کروں، یا کسی بھی لائن سے جب اللہ بڑائی دے دیتا ہے تو وہ اس کو نا اوروں کی اصلاح کا شیطان چکر ڈالتا۔ کئی دوست آتے ہیں، خواتین بھی آتی ہیں، یہ بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، سب کچھ ہے، بڑی پریشانی ہے۔ میں کبھی بھی آپ امتحان دے رہی ہیں، ایگزامینیشن ہال میں آپ کے لیے کوئی ریفریشمنٹ تو نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو خود بخود پھڈے میں ڈالا جاتا ہے، اچھی خاصی آسان چیز کو الٹا سیدھا کر کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ ہم سب، میں 7 ارب انسانوں کے ہم پیپر دے رہے ہیں،
ہم امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں. یہ آئیڈیل ہوم نہ بن سکتا ہے، نہ بنے گا، نہ بنانے والے نے اسے آئیڈیل ہوم بنایا ہے. ہم دیوانے ہیں کہ چند سالہ زندگی میں اس کو آئیڈیل ہوم بنانا چاہتے ہیں. گزرگاہ ہے، مسافر خانہ ہے، اور اس پر زائد کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے اس لیے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ اپنے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے اور دنیا کے ٹھیکروں پہ کون بک جاتا ہے، اپنی شخصیت کو کون بناتا ہے اور چیزوں پر کون بک جاتا ہے. یہ پیپر ہو رہا ہے. اب وہ پیپر کیسے حل کرنا ہے، یہ علم ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. اس کے لیے 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے بھیجا کہ جو انہیں بتاؤ کہ پیپر حل کیسے کرنا. تو سب سے آخر میں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا. آخری کتاب، آخری نبی، آخری رسول. آپ کا مشن بھی یہی تھا کہ زندگی کیسے گزارنا. پچھلی کتابوں سے آپ، چونکہ آپ وجہ کائنات ہیں. ابو ہریرہ نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی تھی؟ تو ابھی ربیع الاول گزرا ہے، ہم گزر رہا ہے، تو 2-3-4 دن باقی ہیں. ہم کتنے جلسے ہوتے رہے، اس میں آپ یہ اس تاریخ کو پیدا ہوئے، اس تاریخ کو انتقال فرمایا، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 63 سال کی عمر میں انتقال فرمایا. اپنے نبی کا جواب سن، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو کیا جواب ہے؟ 40 سال. کتابی جواب جو میں ڈھونڈ کے آپ کو بتا رہا ہوں، 40 سال 6 مہینے 10 دن. اور یہ کیلکولیشن ہے محرم، صفر، ربیع الاول کے لحاظ سے، دسمبر، جنوری، فروری کے لحاظ سے نہیں. اس لحاظ سے عمر اور کم ہوگی. 40 سال 6 ماہ 10 دن. یہ تو کیلکولیٹر جواب تھا. تو آپ کا یہ جواب آپ نہ دیتے، آپ فرماتے ابو ہریرہ 40 سال کی عمر میں نبی بنا. لیکن میرے نبی نے جواب کیا دیا؟ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد. ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا. تو اب تو وجہ کائنات، آدم علیہ السلام اور اما حوا کا اللہ نے نکاح فرمایا تو کہا آدم مہر ادا کرو اپنی بیگم کا. کہنے کہ کیا ادا کر؟ تو نکاح تو جنت میں ہو رہا ہے، جنت سونے چاندی سے بھری پڑی ہے. اللہ کہتا تھا اتنا زیور ڈال دو، اتنا سونا دے دو. میرے اللہ نے کہا آدم آپ کی نسل میں میرے آخری نبی آئیں گے، ان پہ ایک درود پڑھ دے، بس یہی مہر. تو اس سے اور تھوڑا پیچھے چلے جائیں. میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات، پیدائش آدم نہیں، پیدائش آدم تو وہ تھوڑی عمر ہے، پیدائش کائنات کو 25-30 ارب سال ہو چکے ہیں. پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. ایک حدیث اور جوڑ دوں ساتھ. میرے نبی نے فرمایا ان لی عند اللہ 10 اسماء، میرے اللہ نے 10 نام رکھے. میں محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین. یہ آپ نے ایک ہی روایت میں، ایک حدیث میں آپ نے اپنے 10 نام بتائے. ویسے تو آپ کے صفات کے ساتھ آپ کے صفاتی نام بھی بے شمار ہیں. جب قرآن میں چلے جائیں تو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراجا منیرا، مدثر، مزمل، عزیز، رحیم، رؤوف، رحیم، حریص، عزیز، یہ سارے میرے نبی کے خوبصورت نام ہیں جو اللہ نے قرآن میں بھی پیش کیے، حدیث میں بھی ہمیں نظر آتا. اس میں ایک نام ہے آخری، یاسین. کیا ہے بولیں؟ اب سنیں. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے. صرف پہلی 3 آیات کی وجہ سے قرآن کا دل ہے. باقی مضامین تو وہی ہیں جو پورے قرآن میں ہیں، لیکن پہلے 2-3 جملے وہ ہیں جو پورے قرآن میں دہرائے نہیں گئے. یاسین. اب آپ اپنے نبی کا نام ذہن میں رکھیں. میرا اللہ کہہ رہا ہے یاسین، اور یہ تلاوت ہو رہی ہے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے. ہمارے بھاگ جاگے کہ ہمیں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا. اس نے اپنے علم کامل کے ساتھ انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا. صرف اس ایک لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں اپنے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے اور تم میں کون اپنے عمل کو بدصورت بناتا ہے. اس نقطے کا علم انسان کے پاس نہیں ہے.
اس نقطے کا علم انسان کے پاس نہیں ہے. استعداد موجود ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تیرے اندر برائی کی پہچان بھی ڈال دی، برائی کا راستہ بھی تیرے اندر ڈال دیا، اور اچھائی کا بھی. حق و باطل دونوں کی ابتدا وحی سے ہوتی، لیکن دونوں کی وحی میں فرق قرآن نے بتایا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. تو اس آیت میں پتہ چل رہا ہے کہ جنات و انسانوں میں جو انسانیت کے دشمن ہیں ان میں بھی وحی ہے. یوحی، وحی بھیجتے ہیں ایک دوسرے کو. یوحی بعضهم الی بعض، اس کی حقیقت کیا ہے؟ زخرف القول غرورا، غرور دھوکہ ہے، فراڈ ہے. لیکن ایک اس میں ان کے پاس فن ہے. شیاطین الانس والجن جو باطل کی دعوت دیتے ہیں ان کے پاس ایک فن ہے کہ وہ اپنی بات کو مزین کر کے پیش کرتے. زخرف القول غرورا، وحی پیش کی جاتی ہے. ادھر کیا ہے؟ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. یہ وحی کیسے ہوتی ہے؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. یہ آسمانی وحی کی حقیقت یہ ہے کہ بالحق انزلناہ، تو راستے میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی؟ نہیں. وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے حق کے ساتھ اتارا اور اسی حق کے ساتھ وہ اتر گئی، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کر سکا کوئی بھی. یہ بات میری سمجھ میں آئی؟ باطل کی دعوت دینے والے ان کی وحی ہے، وہ وحی دھوکہ ہے، لیکن انہیں اپنی بات کرنے کا سلیقہ ہے، طریقہ ہے. وہ اپنی بات کو مزین کرتے ہیں، مزخرف کرتے ہیں. لوگ سچائی چھوڑ کے جھوٹ پہ چل پڑے، دیانت چھوڑ کے دھوکے فراڈ پہ چل پڑے، محبتیں چھوڑ کے نفرتوں پہ چل پڑے، حق کو چھوڑ کے باطل پہ چل پڑے. دیکھتے ہیں یہ دکاندار اپنی دکانوں کو بہت سجاتے ہیں، دیکھتے ہو نا کبھی بار یہ سجاوٹ کھینچتی ہے. سودا چاہے اندر گھٹیا پڑا ہو لیکن اگر دکان سجی ہوئی ہے، یہ ہے زخرف القول. میں ایک جگہ رکا، کچھ معمولی سی دوا لینی تھی میڈیکل سٹور کے ساتھ. سڑک کے اس پار میڈیکل سٹور پر میری نظر پڑی، وہ بڑا لش پش چمکدار. تو میں نے منیر جو ڈرائیور ہے، میں نے کہا اتھو نہ لے اتھو لے کے. یہ ہے زخرف القول کی تعبیر. مجھے یہ گلہ ہے کہ ہمارے جو اکثر خطیب اور اصحاب ممبر ہیں وہ بات کو مزین کرنا نہیں جانتے. وہ لہجے کی شدت، الفاظ کی سختی اور گفتار کی گرمی وہ لوگوں کے دلوں کو اور زیادہ دور کر دیتے. یوں لگتا ہے جیسے کہیں لڑکے آئے ہیں اور آ کے شروع ہو. تو اس نے عوام، اب دیکھتے ہو جمعے کو جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو مسجد کیسے خالی ہوتی، صرف بیچارہ خطیب بیٹھا ہوتا ہے، سامنے دو چار بوڑھے ہوتے ہیں، پھر وہ خطبے کو لمبا کرتا ہے کہ چلو کوئی ٹائم گزر جائے تو کچھ لوگ آ جائیں. جہاں کہیں کوئی اللہ کا بندہ خوبصورت بات، مثبت بات پیش کر رہا ہے، وہ مسجد پہلے بھر جاتی. آج بھی وہ مسجد پہلے بھر جاتی. تو شیطان ہو رحمان ہو، حق وحی سے شروع ہوتا ہے، باطل وحی سے شروع ہوتا ہے. وہ ہے غرورا، یہ ہے
بالحق انزلناہ وبالحق۔ اللہ کے نبی سے محبت کی نشانی کیا ہے؟ ہمارے نبی محبت کے قابل کیسے نہ ہوں جن سے اللہ پیار کرتا ہے۔ والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اس میں ایک تو ترجمہ ہے والضحی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا جب رات چھا جائے اس کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور آپ کا رب آپ پہ ناراض نہیں۔ قلا ناراض، کاف نہیں ملایا، ما ودعک ربک وما قلاک یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں کاف کو ہٹا دیا کہ ناراضگی کے لفظ کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو نہیں جوڑا۔ یہ تو اللہ کا اعزاز اور اکرام ہے۔ امام راضی تفسیر کے کنگ ہیں، ان کے دو ترجمے بتاتا ہوں۔ والضحی میرے محبوب آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی چادر کی قسم، کالی چادر کی قسم جس میں آپ اپنے گناہگاروں کو چھپا لیں۔ تیسرا ترجمہ، یہ امام راضی کی بات ہے اس لیے میں آرام سے کہہ رہا ہوں۔ والضحی یہ مجھے سب سے پسند ہے جو اب میں کہنے لگا ہوں۔ والضحی میرے محبوب آپ کے خوبصورت چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، آپ کے سیاہ پھیلے ہوئے بالوں کی قسم، بھلا آپ کا رب آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ بھلا آپ کا رب آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں۔ الم یجد کا ہاں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى یہ دنیا جانے والی ہے، آخرت باقی ہے۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، قیامت کا دن دیکھو گے سرداری میرے ہاتھ میں ہوگی۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کا دن دیکھو گے اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، لوگ خاموش ہوں گے میں بولوں گا۔ انا قائدہم اذا وفدوا، لوگ چلیں گے میں لیڈ کروں گا۔ انا شافعہم اذا حبسوا، قدم رک جائیں گے میں شفاعت کروں گا۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، وہ نا امید ہوں گے میں خوشخبریاں سناؤں گا۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگی۔ یطوف علی الف خادم کانہم لؤلؤ مکنون، چالی میرے گرد 1000 جنت کے خدام کھڑے ہوں گے میدان محشر میں۔ انی و امتی علی کوم من الارض، قیامت کے دن میں اور میری امت ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے، باقی سب نیچے ہوں گے۔ میرے رب کہہ رہا ہوں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب میں آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کو بھی نہیں پتا جو میں نے آپ کے لیے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تیار کیا ہے۔ آپ جانتے ہی نہیں میرے محبوب کہ آپ کا رب آپ کو کیا دینے والا ہے۔ پیچھے یہ صورت آئی کیوں؟ آپ پر وحی بند ہو گئی اور آپ اداس ہو گئے، اور قریش مکہ کہنے لگے وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَلَا، اس کا رب اس کو چھوڑ گیا، اس پہ ناراض ہو گیا۔ غیروں کی بات بری لگتی ہے، اپنے کچھ کہہ دیں تو ایسا لگتا ہے جیسے خنجر لگ گیا۔ تو حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ ناراض تو نہیں، بس یہ سننا تھا کہ آپ کا دل مٹھی میں آ گیا۔ اور اسی وقت جبریل ہانپتے کانپتے آ گئے۔ والضحیٰ، دیکھو مثلا میں فوزان پہ ناراض ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے آ کر میرا ایکسپریشن دیکھتا ہے نہ کہتا ہے مولانا اللہ کی قسم میں آپ پہ ناراض نہیں ہوں، مولانا اللہ کی قسم آپ کو شک پڑ گیا، آپ کو یاد نہیں ہم نے آپ کو 2 سال پہلے بلایا، اس کے اگلے سال بھی بلایا، ابھی بھی بلایا، اور آپ کو اتنا پروٹوکول دیا، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ٹھیک ہوگی بات، یہ فوزان سمجھ میں آئے گی بات۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نبی مجھے قسم ہے دن اور رات کی، مجھے قسم ہے تیرے علم اور تیری چادر کی، مجھے قسم ہے تیرے چہرے تیرے خوبصورت بالوں کی، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ کیسے؟ الم یجد کا یتیما فآویٰ، آپ کو یاد نہیں آپ یتیم تھے، میں نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔
ووجدک ضالا فہدا، آپ کو یاد نہیں، آپ کو یاد نہیں، آپ میری تلاش میں تھے، میں نے آپ کو اپنا آپ بتا دیا۔ ووجدک عائلا فاغنا، آپ کو یاد نہیں کہ آپ بڑی تکلیف میں تھے اور کمی میں تھے، تو میں نے خدیجہ سے آپ کی شادی کروا کے آپ کو مالدار بنا دیا۔ اگلی صورت بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے، الم نشرح لک صدرک، میں نے آپ کا سینہ کھولا، بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ ووضعنا عنک وزرک، میں نے آپ کے بوجھ ہٹائے، بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جنہوں نے آپ کو دوہرا کر دیا تھا، میں نے وہ بوجھ ہٹائے، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ورفعنا لک ذکرک، اور میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت کی چابی پکڑا دی، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ پھر آگے اللہ نے نصیحت کی، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو میرے محبوب آپ یتیم تھے، کوئی یتیم آئے تو اب آپ نے اس کے ساتھ وہ کرنا جو میں نے کیا۔ میرے محبوب آپ میری طلب میں تھے، آپ سے کوئی ہدایت طلب کرنے والا آئے تو آپ نے وہ کرنا جو میں نے کیا۔ اور میرے محبوب میں نے آپ کو ایک مالدار گھرانے میں شادی کروائی، تو آپ بھی اپنے رب کی نعمتوں کو لوگوں کو بیان کریں۔ اور قرآن نے جتنی قسمیں اٹھائی ہیں ان میں یہ قسم سب سے خوبصورت ہے، فلا وربک، فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اے میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، اللہ میرے نبی کا رب ہے، اللہ ہم سب کا رب ہے، اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں مجھے آپ کے رب کی قسم۔ تو لگتا یوں ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے۔ فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ عربی میں جب محبت کی انتہا ہو تو یوں بات کی جاتی ہے،